فضائل قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، قرآن والوں قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حدیث بالا میں چند امور ارشاد فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے دو مفہوم ہے۔ اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھی قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پاؤں پلانا، اس کی طرف پشت کرنا اور اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ کنایہ یہ ہے غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیہ ہی پر رکھا رہے، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ قبر کے سرحانے برکت کے واسطے رحل پر رکھا رہتا ہے۔ یہ کلام پاک کے حق تلفی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 2، اور اس کی تلاوت کرو جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی جس عزت سے بادشاہ کا فرمان ہے اور جس شوق سے محبوب کا کلام پڑھا جاتا ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، اور اس کی اشاعت کرو، یعنی تقریر سے، تحریر سے، ترغیب سے، عملی شرکت سے جس طرح ہو سکے اس کی اشاعت جتنی ہو سکے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی اشاعت اور اس کے پلانے کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ہمارے روشن دماغ اس کے پڑھنے کو فضول بتلاتے ہیں، اور ساتھ ہی حب رسول اور حب اسلام کے لمبے چوڑے دعوے بھی ہاتھ سے نہیں جاتے۔ ترسم نرسی بکاب اے عربی، کہہ رہا کہ تمہیں روح بترکستان است۔ آقا کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پلاؤ، مگر ہمارا عمل ہے کہ جو کوشش اس کی رکاوٹ میں ہو سکے جاری نہ کریں گے۔ جبر یہ تعلیم کے قوانین بنوائیں گے تاکہ بچے بجائے قرآن پاک کے پرائمری پڑھیں۔ ہمیں اس پر غصہ ہے کہ مکتب کی میاں جی بچوں کی عمر ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے ہم وہاں نہیں پڑھنا چاہتے۔ مسلم وہ یقیناً کوتاہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ سبق دوش ہو جاتے ہیں، یا آپ پر سے قرآن پاک کی اشاعت کا فریضہ ہٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ فریضہ آپ پر عائد ہوتا ہے، وہ اپنی کوتاہیوں کے جواب دہ ہیں، مگر ان کی کوتاہی سے آپ بچوں کو جبراً قرآن پاک کے مکاتب سے ہٹا دیں اور ان کے والدین پر نوٹس جاری کرائیں کہ وہ قرآن پاک حفظ یا ناظرہ پڑھانے سے مجبور ہوں، اور اس کا وبال آپ کی گردن پر رہے۔ یہ حمّا دق کا علاج سنکیاں سے نہیں تو اور کیا ہے؟ عدالت عالیہ میں اپنے اس جواب کو اس لیے جبراً تعلیم قرآن سے ہٹا دیا کہ مکتب کی میاں جی بہت بری طرح سے پڑھاتے تھے۔ آپ خود ہی سوچ لیجیے کہ کتنا وزن رکھتا ہے بنیے کی دکان پر جانے کے واسطے، یہ انگریزوں کی چاکری کے واسطے کہ تعلیم اہمیت رکھتی ہو، مگر اللہ کی یہاں تعلیم قرآن سے سب سے اہم ہے۔ خوش آوازی سے پڑھو جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں گزر چکا، اور اس کے معنی میں غور کرو۔ تورات سے احیا میں نقل کیا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تجھے مجھے سے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس راستے میں کسی دوست کا خط آ جاتا ہے تو چلتے چلتے راستے میں ٹھہر جاتا ہے، الگ کو بیٹھ کر غور سے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پر غور کرتا ہے۔ میری کتاب تجھ پر گزرتی ہے، میں نے اس میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، بعض اہم امور کا بار بار تکرار کیا ہے تاکہ تو اس پر غور کرے، اور تو بے پرواہی سے اڑا دیتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی ذلیل ہوں؟ اے میرے بندے، تیرے بعض دوست تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ہمتین ادھر متوجہ ہو جاتا ہے، کان لگاتا ہے، غور کرتا ہے۔ کوئی
بیچ میں تجھ سے بات کرنے لگتا ہے تو اشارے سے اس کو روکتا ہے، منع کرتا ہے، میں تجھ سے اپنے کلام کے ذریعے سے باتیں کرتا ہوں اور تو ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ میں تیرے نزدیک تیرے دوستوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ تدبر اور غور کرنے کے متعلق کچھ مقدمہ میں کچھ حدیث نمبر 8 کی ذیل میں مذکور ہو چکا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں نہ چاہو، یعنی تلاوت پر کوئی معاوضہ نہ لو کہ آخرت میں اس کا بہت بڑا معاوضہ ملنے والا ہے۔ دنیا میں اگر اس کا معاوضہ لیا جائے گا تو ایسا ہے جیسے کہ روپیوں کے بدلے کوئی شخص کوڑیوں پر راضی ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اس سے جاتی رہے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو برکت وحی سے یعنی فہم قرآن سے محروم ہو جائے گی۔ کذا فی الاحیاء اللہم احفظنا منہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔